حاضرین اکرام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے صدا اور ماں اور بہنوں، دائز پر بیٹھے ہوئے مجلس کے اراکین بلدیہ، صدر و معتمدین، محبان مجلس، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے حلقہ اسمبلی چوڑلہ میں TRS پارٹی کے امیدوار جناب رنجیت ریڈی صاحب کی تائید میں رکھا گیا ہے، اور میں آپ کے درمیان میں اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ 11 اپریل کو جو پارلیمنٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں چیوڑلہ پارلیمنٹ کے حلقے میں راجندر نگر کا اسمبلی حلقہ بھی آتا ہے، اور یہاں سے مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم TRS پارٹی کی تائید کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ تمام نے متحدہ طور پر پچھلے اسمبلی کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب رحمت بیگ صاحب کے حق میں ووٹ ڈالا۔ اللہ کی کیا مرضی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک ہم کوشش کرتے رہیں گے جب تک ہم راجندر نگر کے اسمبلی سیٹ پر اپنی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب نہیں کر لیں گے۔ کیونکہ یہ ایک اسمبلی کا الیکشن نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، اور پارٹی نے TRS کے امیدوار کی تائید کا فیصلہ لیا ہے، اور ہم فیصلہ اس لیے لیے ہیں میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری عزت اور ماں اور بہنوں، ہم دلی میں نہیں چاہتے کہ دوبارہ BJP کے زیر قیادت حکومت بنے۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہماری دلی تمنا اور آرزو ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ دوبارہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اس وزارت عظمیٰ کے عظیم عہدے پر نریندر مودی دوبارہ وزیر اعظم نہ بنے، اور وہی کوشش کے سلسلے میں اسی امید اور اسی آبجیکٹو کو سامنے رکھ کر مجلس نے فیصلہ لیا ہے۔ اور میں آپ کو صاف اور واضح طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ چیوڑلہ میں مقابلہ TRS کا اور BJP کا ہے۔ بڑی خاموشی اور منظم طریقے سے BJP اور RSS کے لوگ اس حلقے میں کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی جناب رحمت بیگ صاحب جو راجندر نگر اسمبلی حلقے کے مجلس کے انچارج ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میرالم پارک میں مجلس کی ہی نمائندگی پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بلدیہ کے پرنسپل سیکرٹری اور واٹر ورکس اور KHMC کے کمشنر الیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہونے سے پہلے ان کو لا کر پورا میرالم تالاب کا دورہ کرایا، اور اس وقت ہماری نمائندگی پر الحمدللہ جس پارک کا افتتاح جناب چیف سیکرٹری صاحب نے کیا، کیونکہ ضابطۂ اخلاق یا کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہو گیا تھا، جناب رحمت بیگ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میرالم پارک جو یہاں پر کھولا گیا، اس پر مجلس کی نمائندگی پر قریب 2.5 کروڑ روپے صرف ہوئے، اور پورا میرالم ٹینک کو اچھا کرنے کے لیے، اور اچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حسن نگر میں جو ڈرینیج کا فضلہ جاتا ہے اس کو ایک STP سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا جائے گا، اور اس کا پورا تخمینہ لاگت اس کا اسٹیمیٹ ہے 40 کروڑ 25 لاکھ، جو انشاءاللہ تعالی بعد الیکشن کے جب کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہو جائے گا باضابطہ وہ نیا کام شروع ہوگا۔
वहीं पर सुलेमान नगर में सीवरेज लाइन और सीसी रोड 4 करोड़ 33 लाख की काम ज़ेर दौरान है। इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला पिलर नंबर 200 से पाकीज़ा होटल तक HRDSCL की रोड है, इलेक्शन के बाद वो काम शुरू होगा। सिख छावनी में, जलाल बाबा नगर ओल्ड और न्यू में, खायम नगर में, गोपाल नगर में सीवरेज लाइन और सीसी रोड का काम ज़ेर दौरान है, जो वो खुद 1 करोड़ 60 लाख का है। एक नई पानी की लाइन भी यहाँ पर डाली जाएगी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, वो 60 लाख की है। और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास वो जलाल बाबा नगर के फॉरेस्ट एरिया का मसला फंसा हुआ है। मैं इकरार करता हूँ वो काम होना बाकी है। मैंने असेंबली इलेक्शन के वक्त भी जाकर वहाँ की आवाम से वादा किया था, इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करके उस मसले को भी हल करवाऊंगा। जो अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा था, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चिवल्ला के इस पार्लिमानी हलके में TRS और BJP का मुकाबला है और हम हरगिज नहीं चाहते कि BJP यहाँ से कामयाब हो। कांग्रेस का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा, ना उनका जिक्र करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस का हाल तेलंगाना में आप देख रहे हैं कि हर आदमी कांग्रेस छोड़ने तैयार है। कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है और कांग्रेस में दमखम नहीं रहा कि वो BJP को रोक सके। पिछले असेंबली के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि तेलंगाना में नरेंद्र मोदी 3 जलसे किए, अमित शाह 5-6 जलसे किए, उत्तर प्रदेश का क्या नाम है उसका जो भी है चीफ मिनिस्टर वो आया था, बकवास बककर गया। उसके बावजूद भी 119 असेंबली हलकों में आप और हमने मिलकर BJP के 100 असेंबली हलकों में उनकी जमानत जब्त करवाई। उनके 5 MLA से 1 MLA हो गया। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि तेलंगाना RSS के जहर से पाक है। तेलंगाना BJP के नापाक अज़ाइम में उनको नाकामी मिल रही है, उससे हमको पाक रखना है। और हमारी मजलिस की कोशिश यही है कि तेलंगाना के 16 पार्लियामेंट की सीट पर TRS के उम्मीदवार कामयाब हो और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर ये आपकी शेरवानी कामयाब हो। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि हमारा मकसद ये है कि तेलंगाना में अमन है, तेलंगाना में कोई फसाद नहीं हुआ, तेलंगाना में कोई हिंदू मुस्लिम या फिर किसी एक बुरे वक्त में यहाँ पर एक मसला हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन तमाम चीजों को कंट्रोल करके रखा। यकीनन चुटपुट वाकयात हैं और आप और हम मिलकर उसको समझाते हैं लोगों को और वहीं का वहीं उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि तेलंगाना में BJP और कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को कामयाब होने से हमको रोकना है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर चिवल्ला के पार्लियामेंट के हल्के में इंशाअल्लाह ताला TRS के उम्मीदवार रंजीत रेड्डी की कामयाबी होगी। अब कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए नई नई बातें कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि जो TRS के प्लेटफॉर्म पर उनका उम्मीदवार कामयाब हुआ और ऐन इलेक्शन के दौरान में TRS को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया? क्या ये बात सच नहीं है कि विकाराबाद असेंबली हल्के में एक नाग समंदर एरिया बहुत बड़ा तालाब, आपको याद होगा कि मरहूम कायद सालार 6 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह वो हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाब हुए। मैं 1 मरतबा कामयाब हुआ जब ये हल्का में राजेंद्र नगर और तांडूर तक था। वहां के जो मछेरे हैं मेरे से आकर मुलाकात किए, आकर मेरे सामने रोए। मैं ताज्जुब कर रहा था कि ये लोग कैसे आ गए।
تو مجھ سے آ کر کہا کہ اسد صاحب آپ کے والد سالار صاحب 20 سال ایم پی تھے، آپ 5 سال تھے، مگر کبھی بھی ہمارے اس تالاب سے آپ نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ ہم کو مچھلی لا کے دو۔ جب سے یہ جو کانگریس کا امیدوار ایم پی بنا ٹی آر ایس طرف سے، اس نے تالاب میں مچھروں کو مچھلی پکڑنے سے روک دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، مہینے کو 2-2.5 لاکھ وہ لوگ کماتے، وہ گاؤں پورا اسی پر چلتا ہو تالاب کے اوپر۔ آ کے روئے میرے پاس اور بولے کہ سر ہم کو وہاں پر روک دیا اور وہاں پر کشتیاں چلا رہا، بوٹنگ کر رہا، اور بوٹنگ سے جو 1.5 لاکھ روپے ملتے وہ لے کے گھر کو جا رہا۔ یہ ایسا شخص ہے، ارے جو ہر آدمی اپنی روزی کماتا ہے کسی ایک کاروبار سے۔ اگر میں ایم پی بن گیا، اگر میں ایم ایل اے بن گیا، میں کارپوریٹر بن گیا، میں بولوں گا نہیں تم وہ نہیں کرنا، میرے کو لا کے دو، تو آپ بولیں گے بھائی تیرے کو ووٹ کس لیے ڈالے؟ اس لیے تو ووٹ نہیں ڈالے کہ تمہارے پیٹ پر لات مارے گا، ہم پر مٹی اچھالے گا۔ یہ شخص یہ کیا وہاں پر، میں الزام نہیں حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ کانگریس پارٹی کا دوسرا روپ، یہاں پر آ کر اسد الدین اویسی بی جے پی کے بی ٹیم، اسد الدین اویسی سی ٹیم۔ ارے پہلے یہ تو بتا دو بابو، یہاں تلنگانہ میں بی جے پی کو راہل گاندھی ہرائے یا اسد الدین اویسی ہرائے؟ مجلس پارٹی ہرائی، ٹی آر ایس ہرائی یا کانگریس ہرائی؟ آپ تو نہیں ہرا سکے، آپ ہم کو بی ٹیم سی ٹیم بول رہے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کانگریس یہ چاہتی ہے کہ کوئی ان کے خلاف نہ ٹھہرے اور سب کے سب ان کے تابع ہو جائیں، ان کے سامنے ہاتھ بن کے ٹھہر جائیں کہ بتائیے بادشاہ سلامت کیا کرنا ہے۔ میں وہ کام نہیں کر سکتا، نہ میں کبھی کروں گا، نہ میں کسی سے کہتا ہوں کہ تم اس طرح میرے سے پیش آنا۔ میں صاف سیدھا آدمی ہوں، مجھے کام کرنا آتا ہے، مجھے کسی کی غلامی کرنا نہیں آتا، نہ میں کسی سے کہتا ہوں کہ میری غلامی کرو۔ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دو، ہم لوگ ساتھ رہ کر یہ کام کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ کانگریس پارٹی کا ریکارڈ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں بولنا شروع کروں تو پھر کل صبح بھی بس نہیں صبح ہو جائے گی مگر ان کا ریکارڈ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہمارے سکھ بھائی رہتے ہیں، کبھی جا کر ان سے پوچھو آپ کہ 84 میں جب اندرا گاندھی کو کی مرنے کے بعد جو دلی کی سرزمین پر سکھوں کے خون سے ان کو لال کیا گیا تھا، سکھوں کی عزتیں لوٹی گئی، ان کی ماں اور بہنوں کی، ان کو زندہ جلا دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں سکھ مارے گئے۔ اتنے برس گزر گئے مگر اتنے برس گزرنے کے بعد ایک سجن کمار کو سزا ہوئی۔ آپ بتائیے کون تھا پرائم منسٹر، کس کی حکومت تھی، اور آج آپ آ کر مجلس کو فرقہ پرست بولنا؟ میرے بھائی، ان کے پاس میں تو آپ سے صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں 2 قومی پارٹی نہیں ہے، ایک ہی قومی نیشنل پارٹی ہے، ایک بی جے پی ہے، ایک بی جے پی 1.5 ہے۔ اب یہ 1.5 کون ہے آپ فیصلہ کر لو، یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں میں۔ کانگریس پارٹی کی ہی وجہ سے نریندر موڈی ہندوستان کے پرائم منسٹر بنے۔ آج کیا مقابلہ کیا چل رہا موڈی میں اور راہل گاندھی میں کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے؟ انہوں ایک مندر کو گئے تو انہوں 4 کو جاتے، موڈی بولتا تم 4 کو گئے تو میں 8 کو جاتا ہوں۔ انہوں گاڑی میں گئے تو موڈی گجرات کے الیکشن میں تالاب میں پلین کو اتار دیا۔ تم گاڑی میں گئے نا، میں پلین اتار دیتا ہوں۔ ارے بادشاہ، یہ کمپٹیشن کہتا ہے یہ؟ اور پھر راہل گاندھی کانگریس بولتی کہ وہ جنیو دھارو ہندو ہے۔ اگر وہ جنیو دھارو ہندو ہے تو ہندوستان کے مائنورٹیز ورنا سسٹم میں نہیں آتے، ہمارے سکھ آؤٹ، مسلمان آؤٹ، دلت آؤٹ، تو پھر یہ ورنا سسٹم میں ہم نہیں آتے، تو پھر آپ کس کے لیڈر ہیں؟ آپ کس کے لیڈر ہیں؟ کس بنیاد پر آپ ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے؟ تیسری بات، ہم کو فرقہ پرست بولتے
اور بولتے کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. میرے بھائی میں بھڑکاؤ بھاشن جب دیتا ہوں جو ابھی دے رہا ہوں دوں گا, جب تک زندہ رہے بھڑکاؤ بھاشن ہی دوں گا میں, کیونکہ میں گوشت کھانے والا ہوں, زبان سے تیزابی نکلیں گی. آپ کو تکلیف ہے, آپ کو تکلیف ہے. یہ اگر آپ سیکھنا چاہ رہے تو آؤ, 1-2 ٹائم کا کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ, زبان اچھی ہو جاتی. آؤ کھلاتے, آپ کو حلیم کھلائیں گے, چھوٹے کی بڑے کی چکن کی پوروں بھی کھلائیں گے. مگر نہیں, یہ بتاؤ آپ جب 2017 دسمبر میں ٹرپل طلاق کا لوک سبھا میں بل آیا تو اس کی تائید کانگریس پارٹی کی نہیں کی؟ کیا کانگریس نے مودی کا ساتھ دیا نہیں دیا؟ کس نے مخالفت کی؟ کون کھڑے رہ کر دلائل کے ساتھ یہ بتا رہا تھا کہ ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے؟ یہی بھڑکاؤ بھاشن بول رہے تھے پارلیمنٹ میں, اور آپ مودی کی تائید کر رہے تھے. جب پورے ہندوستان میں ان کی تھو ہوئی تو 2018 میں جب بل آیا, جب بولے نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی آ گئے. میں بولا آ جاؤ, مگر یہ مت سمجھو کہ ہم بھول جائیں گے تمہارے ڈبل رول کو. تمہارا ڈبل رول ہم جانتے ہیں, تمہارا چہرہ کیسا بدلتا ہمارے کو معلوم. میرے بھائی یاد رکھو, جب تک اقلیتوں کی ایک سیاسی آواز نہیں ہوگی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جب پنجاب بنا, جب پنجاب کی ریاست بنی, اٹھا کر دیکھ لو آپ, اٹل بہاری واجپئی کی تقریر ہے, اس نے کہا تھا کہ کیسے سکھوں کے نام پر آپ ایک اسٹیٹ بنائیں گے. مگر بنا پنجاب, اور پنجاب بننے سے کیا ہوا, پورے ہندوستان کے سکھوں کو فائدہ ہوا سیاسی طور پر. پارٹی دو اکالی دل ہے, کانگریس الگ بات ہے, مگر ان کو ایک سیاسی طاقت مل گئی, ان کی شناخت بن گئی. تو آپ جب تک اپنی ایک آواز کو مضبوط نہیں کریں گے, اور دوسرا یہ کہ ہم کو اپنے فیصلے ایسے بھی کرنا ہے جہاں سے آج اس اللہ کے پارلیمنٹ الیکشن میں ہم نے کہا کہ ہم ٹی آر ایس کی تائید کریں گے, کیونکہ کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دونوں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پر چل رہے ہیں. کوئی بولتا سافٹ, مجھے کوئی سافٹ واپ نظر نہیں آتا. مدھیہ پردیش میں کمل ناتھ چیف منسٹر ہیں, کمل ناتھ چیف منسٹر ہیں, وہاں پر کیا ہوا, 2 مسلمان بچے پکڑے گئے. وہاں پر گائے کشی کے خلاف قانون ہے, قانون توڑنا نہیں چاہیے. بہرحال ان کے اوپر مقدمہ بک ہوا, اریسٹ ہوئے, جو قانون بنائے اس کے تحت لگائے. کیا ہوا وہاں پر, این ایس اے لگایا گیا ان بچوں کے اوپر, نیشنل سیکورٹی ایکٹ لگایا گیا, یعنی 1 سال تک بیل ہی نہیں ہوتی اس میں. یہ کانگریس پارٹی نے کیا. ہم نے پوچھا, میں نے پوچھا کیسا لگایا آپ نے, تو کانگریس پارٹی کے لوگوں نے کہا ویسی ہم ایک اور مرتبہ لگائیں گے. میں نے کہا کہ یہی تو بتا رہا تھا میں کہ تم میں اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا کانگریس پارٹی مدھیہ پردیش میں آپ کو یاد ہوگا, وہ جیل توڑ کر بھاگے بول کے بولے تھے, 25 فیٹ کی دیوار کودے, یاد ہوگا آپ کو, جیل سے کود کے بھاگے تھے بچے. ان کو لے جا کر ایک پہاڑ کے پاس گولی مار دی گئی, انکاؤنٹر کر دیا گیا. کیا کانگریس پارٹی اس کی انکوائری کرائے گی؟ کیا دوبارہ انکوائری کرائے گی اس کی؟ کیونکہ وہ مرڈر تھا, قتل تھا ان بچوں کا. وہ بچے پکار کر کہہ رہے تھے ہم سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نہیں بھاگے. آپ اندازہ لگائیے وہ جیل کا عجیب و غریب واقعہ, یعنی اتنی اونچی دیوار ہے جیل کی. اب بی جے پی کی گورنمنٹ یہ بولی کہ یہ اتنی جو 40 فیٹ دیوار ہے, یہ لوگ جو ہے جو بستر کا چادر ہوتی اس سے بنا کے کہتے پھینک کے چڑھ کے کود کے گئے. انہوں کے جنات ہے یا ان کے ابا جنات کے دوست تھے کہ اٹھا کے ان کو رکھ کے کدا دیا ایسا. اب کیا بول رہے ہیں, جیل کا جو لاک کھولے, کیسا کھولے, ٹوتھ برش سے کھولے گا. کوئی ٹوتھ برش سے قفل کھول سکتا جیل کا؟ میں بھی گیا جیل کو, ماشاءاللہ سے جتنا میں سسرال کو نہیں گیا ہوتا جیل میں بھی رہا. مشیر آباد کی جیل میں 98 میں 40 دن تھا.
پورا فٹ بال کا ورلڈ کپ وہیں پر ہوا. اس کے بعد چرلا پلی میں بھی 4 دن رکھے. بہرحال جیل کو جانا ہے. اسد الدین اویسی ہو یا سکھ ہو یا دلت ہو, ہم کو جیل کو جانا پڑتا. جب تک نہیں گئے وہ مرد کا سٹیمپ نہیں پڑتا آپ کو. تو خیر جیل کو گئے. اب وہ ٹوتھ برش سے کھولے کرتے لاک اپ. کیسا کھولتے بھائی؟ میں چیلنج کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کی کمل ناتھ کو, چلیے انکوائری لگائیے نا, آپ معلوم تو کریے کیسا ہوا. بولیں گے نہیں 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 نہیں, اس کا کیا ہے, انہیں بولتے رہتا. اگر ہم وہ کریں گے تو پھر ہم کو میجورٹی کمیونٹی کا ووٹ نہیں ملے گا. ہم کیا بول رہے؟ ہم بول رہے انصاف کرو, معلوم کرو کیسے مارا گیا, کیسے جیل توڑے, اس میں جیلر بھی مرا وہ بھی معلوم کرو. کچھ نہیں بولتے. ووٹ کے لیے سب کر لیں گے, اور ہم کیا بول رہے بھائی؟ انصاف کرو انصاف. ہم کب تک تم کو ووٹ ڈالیں گے, تم انصاف نہیں کرو گے؟ تو بولیں گے نہیں نہیں نہیں, آپ کو نہیں معلوم. میرے بھائی یہ کانگریس پارٹی کا. اب رہا سوال مودی کا. کل حیدرآباد کو آئے, آ کر ہمارے شہر میں, جس شہر میں ہم اور آپ پیدا ہوئے, اپنا بچپنا گزارا, ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے, جہاں پر ہم نے اپنی جوانی کو گزارا, اور آج بھی بچے ہمارے جوان اسی شہر میں ہم پیدا ہوئے. اسی شہر سے جائیں گے اپنے اپنے دنیا سے جب جانا ہے. ہمارے شہر میں آ کے پرائم منسٹر بول رہے کہ ٹی آر ایس کی گاڑی کا سٹیئرنگ مجلس کے پاس ہے, اور بولے کہ حیدرآباد, پرانا حیدرآباد میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا, اسپیڈ بریکر ہے مجلس. ہندوستان کے وزیر اعظم آپ تو بول کے چلے گئے, مگر میرے کو یقین ہے کہ جو آپ کو چاہنے والے میڈیا کے لوگ ہیں میری بات کو آپ تک پہنچائیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ میری بات کو سنیں گے تو آپ اپنے سر کو ہاتھ لگا کے بولیں گے اس کے منہ کو نہیں لگنا تھا, انہیں چھچورا. ہم یہی بولتے حیدرآباد میں, منہ کو نہیں لگنا, ہم یہاں انہیں چھچورا ہے. تو میں بھی چھچورا ہوں, پھر سے بول رہا ہوں. میں آپ کا جواب دلیل سے بھی دے سکتا ہوں, دوں گا دلیل سے, یا نہیں تو حیدرآباد کے سٹائل میں بول سکتا ہوں بیگن کو بولو جاؤ. بولتے نا, انہیں کوئی دیوانی بات کرا تو بولتے ہیں بیگن کو بولو جاؤ. تو اب ہم بیگن کو بولو ہی بول سکتے جو بول دیا میں. اب دلیل سے بول رہا ہوں. مسٹر مودی, ٹی آر ایس کی سٹیئرنگ اگر اویسی چلا رہا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد کہیں ہو رہا. اگر میں سٹیئرنگ چلا رہا ہوں آپ کے سر میں کیوں درد ہو رہا؟ آپ کو پیچش ہو گئی کیا میرے کو دیکھ کے سٹیئرنگ کے اوپر؟ مسٹر مودی, آج بھی حیدرآباد میں میں بغیر سیکورٹی گارڈ کے, اور اگر ڈرائیور نہیں رہا تو میں خود اپنی گاڑی چلاتا ہوں. یہ میری زندگی رہی ہے. میں جو ہے آپ کے سنگ پریوار, کانگریس, بی جے پی کے لیڈروں کے جیسا ایک 4, 5, 10, 15 سیکورٹی گارڈ, آزو بازو اسٹین گن, کاربائن, کیا کیا رہتے, ٹائیں پائے, میں اکیلا پھرتا ہوں. مسٹر مودی سمجھو بات کو آپ پیارے, ہمارے کو زندگی سے محبت نہیں ہے. ہم ہر وقت تیار رہتے, اگر اللہ بولا آنا ہے ہم بولتے اللہ آپ کا معاملہ ہے, فیصلہ کر دو. ہم سٹیئرنگ پہ بیٹھے تو ان کو نفرت, کیونکہ نام اویسی ہے, اسد الدین ہے, تو ان کو تکلیف. ارے آخر اتنی آپ کو ہم سے ہیٹریٹ کیوں ہے؟ اگر میرے چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, میں مسلمان ہوں, تو آپ کو تکلیف کیوں ہے اتنی؟ کیا پریشانی ہے آپ کو متروں؟ اتنی تکلیف کیوں ہے آپ کو؟ گاڑی کے سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے. کیا آپ نہیں جانتے مسٹر مودی کہ تلنگانہ میں اگر ہائی وے پر کوئی ٹرک چلاتا ہے تو سب سے زیادہ سردار جی نظر آتا, اور اگر تلنگانہ کے روڈوں پر جو ٹیکسی چلاتے تو سب سے زیادہ اسد الدین اویسی کی طرح مسلمان بچے چلاتے. آپ کہیں ان کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے؟
کہیں آپ کا اشارہ ان بچوں کی طرف تو نہیں ہے؟ کہیں آپ کا اشارہ ان سکھ بہادر ڈرائیوروں کی طرف تو نہیں ہے جو ہندوستان کی روڈوں کو چلا رہے ہیں؟ تلنگانہ کی روڈوں پر ہمارے بچے وہ چھوٹا سومو بڑا سومو ٹیکسی چلاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں اپنا. تو ہندوستان کے وزیر اعظم ایسی بات کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا لیڈر بھی نہ کرے. مسٹر مودی، کم سے کم اپنا لحاظ تو تم کو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر کم سے کم اتنا تو لحاظ کرو کہ تم ہندوستان کے وزیر اعظم ہو. آپ کے جیسے 10 لوگ آ کے چلے جائیں گے، کم سے کم اس عہدے کی گریما کو، جو ہندی کا ورڈ ہے گریما، جس کو اردو میں بولتے ہیں اس کی عزت، اس کی عظمت کو تو برقرار رکھو کم سے کم. مگر خیر مجھے آپ سے امید نہیں ہے. گاڑی چلائے، ارے بھائی صاحب آپ کو ہم یہاں سے ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. چیوڑلے سے نہ آپ کو جیتنے دیں گا انشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی شکست دیں گا اور کانگریس پارٹی کو بھی شکست ہوگی. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. ہندوستان کے وزیر اعظم کل مہاراشٹرا میں تقریر کرتے ہوئے ہندو مسلم کی بات کریں، ہندو مسلم کی بات کریں اور بولے کہ ٹیررزم میں کیوں ہندوؤں کا نام آیا. یہ ان کی تقریر ہے کل کی، میں بنا کے نہیں بول رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اب تک اس کا نوٹ نہیں لیا. اگر میں وہ تقریر کر کے بول دیتا، اگر میں وہ تقریر کو پلٹا کے بول دیتا، چلو مسلمان نہیں بولتا، اگر میں یہ بولتا کہ مسٹر مودی دلی کے روڈوں پر جو سکھوں کو مارنے والے تھے وہ مسلمان تو نہیں تھے، وہ مسلمان تو نہیں تھے نا، تو آپ یقین نہیں کرتے کہ صبح سے لے کر اب تک اسد الدین اویسی کا ہر ٹی وی چینل میری شادی کرتا. اویسی نے یہ کہا، اویسی نے وہ کہا. ضرور ہم 4 کر سکتے ہیں اور ایک میں ہی پریشان ہے، مگر ٹی وی پر بیٹھ کے ایک ایک بی جے پی کا آدمی بولتا یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ زندگی میں اس کی زبان ایسی اور فلاں ایسی، شروع ہو جاتا. مگر کیونکہ ان کے باپ بولے کوئی نہیں بول رہا، سب خاموش. ایسا لگ رہا کہ پھول ڈال لے کے سو گئے پورے. پاکٹ مارے کیا یہ لوگ، پورے خاموش. بتاؤ مسٹر مودی یہ زبان آپ استعمال کریں گے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ مودی نے کہا جس کا جواب یہ ہے، حیدرآباد سے اپن بولیں گے بیگن کو بولو اور جواب بھی لو. جواب کیا ہے؟ مسٹر مودی، جس نے مہاتما گاندھی کو مارا وہ کیا تھا؟ ناتھورام گوڈسے. کیا وہ اویسی کا بھائی تھا؟ کون تھا وہ؟ کیا وہ ٹیررسٹ نہیں تھا؟ بولو مودی، ناتھورام گوڈسے کون تھا؟ تم بولو گے؟ نہیں بولو گے. اس لیے نہیں بولو گے کہ تم معلوم تم پھنس گئے اس پہ. مگر آپ ہندو مسلم کی بات کر کے ہندوستان کو کمزور کر رہے مسٹر مودی. یہ زیب نہیں دیتا تم کو کہ ایک پارلیمنٹ کے الیکشن کو جیتنے کے لیے پہلے ہی ملک میں نفرت کی دیواریں بہت ہیں، جس میں اضافہ آپ کی وجہ سے ہوا، اس میں آپ تیل ڈال رہے ہیں. بتا دو آپ ناتھورام گوڈسے کون تھا؟ بتائیں گے آپ کس آئیڈیالوجی سے متاثر ہوا تھا؟ بتاؤ مسٹر مودی، دلی کے سڑکوں پر سکھوں کو مارنے والے کون تھے؟ کون تھے وہ لوگ؟ آپ بتائیں گے؟ آپ چیف منسٹر تھے گجرات کے. یقیناً میں کنڈیم کرتا ہوں گودرا کی ٹرین کے واقعے کو، مگر اس کے بعد جو خون کی ہولی کھیلی گئی وہ کون تھے؟ بابو بجرنگی آپ کا دوست تھا یا میرا دوست تھا؟ مایا کوٹنانی آپ کی منسٹر تھی، میری منسٹر تھی. پریس بیکری کا واقعہ آپ کے دور میں ہوا کہ ہمارے آنکھوں نے ہم نے کیا؟ کس نے کیا مسٹر مودی؟ تم ایک پارلیمنٹ کا الیکشن جیتنے کے لیے تم ہندوستان کے اس بنیادوں کو کمزور ہم نہیں کرنے دیں گے. ہم ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے نہیں دیں گے. اب ہندوستان کے ہندوستانیوں کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ ایسے شخص کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے
جو اس طرح کی واہیات گفتگو کرتا ہے، یہ ہندوستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔ تیسری بات کہ ساؤتھ حیدرآباد میں موڈی بولے کچھ نہیں ہوتا، مسٹر موڈی بیگن کو بولو۔ میٹرو نہیں آئی سنی، میٹرو انہوں بولے میٹرو نہیں آئی، مسٹر موڈی ہم حیدرآباد کی ٹھیٹ زبان میں بول دیں گے تمہارے کو، بادشاہ اس کو کچھ نہیں معلوم، انہیں ٹیوبلائٹ ہے۔ ہم بولتے ہیں نا بادشاہ کچھ نہیں معلوم، چھوڑ دیں اس کو ٹیوبلائٹ ہے۔ اب آپ بولو کہ ملک پیٹ میں نلگنڈا چورستے پہ میٹرو آ گئی، کیا ہے وہ نیو سٹی میں ہے وہ بادشاہ، کچھ نہیں معلوم جی اس کو ٹیوبلائٹ ہے، بیگن کو بولو۔ اسمبلی کے سامنے حیدرآباد کا ایریا نہیں ہے وہ۔ اچھا موڈی صاحب یہ تو بتاؤ، چلو ہم کچھ نہیں کریں، آپ میرے کو بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب آپ چیف منسٹر تھے گجرات کے، احمد آباد میں ایک علاقہ ہے جوہا پورا علاقہ، جوہا پورا میں میں گیا ہوں، وہاں پر 2002 میں میں نے ڈاکٹروں کی ٹیم لے کر 20-25 لاکھ کی دوائیں لے کر گیا تھا، اور وہاں پر ہم نے امدادی کام کیا، ریلیف کا کام کیا۔ وہاں پر جوہا پورا میں میں آپ کو بات آج بھی کر رہا ہوں، جوہا پورا میں 4 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے، یعنی کتنے؟ بہادر پورا سے لے کر پورا سلیمان نگر، حسن نگر، آپ کا شاستری پورم، یہ سب ملائے تو جوہا پورا کہہ جاؤ۔ جوہا پورا میں آج بھی ایک پائپ پینے کی پانی کی لائن نہیں۔ اے وزیر اعظم کتنا جھوٹ بولیں گے تم چیف منسٹر تھے، تم نے جوہا پورا میں پانی کی لائن نہیں ڈلائی۔ اور ایک بات سنو ان کی، جوہا پورا میں جتنا احمد آباد میں دواخانے ہیں تو دواخانوں سے ویسٹ نکلتا، انجیکشن، خالی انجیکشن، زخمیوں پٹیاں، آپریشن، یہ سب سامان، اس کو لا کے کہاں پھینکتے معلوم آپ کو؟ احمد آباد میں جوہا پورا میں پھینکتے، جوہا پورا میں پھینکتے۔ بتاؤ وزیر اعظم، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم تم یہ مت سمجھو کہ خالی تمہارے منہ میں زبان ہے، ہمارے منہ میں بڑے کی چھوٹے کی سب کی زبان ہے۔ ہمارے منہ میں جو زبان ہے نا وہ غریب مظلوموں کی زبان ہے۔ ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے نا وہ کلیجے کی جلن اور تم لوگوں کی ناانصافیوں کی وجہ سے جو ہم برسوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں، چاہے بابری مسجد کی شہادت ہو، چاہے بھاگلپور ہو، چاہے دلی کا فساد ہو، چاہے گجرات 2002 ہو یا 84 کا سکھوں سے خلاف ہو، اسی لیے تمہاری زبان کڑوی ہے، تمہاری ناانصافیوں کی وجہ سے۔ تم اگر انصاف کرتے تو اس زبان سے پھول برستے، مگر میں تمہاری غلامی کے لیے تمہارے خوف کی وجہ سے اپنے زبان سے تمہاری تائید کے الفاظ نہیں ادا کر سکتا۔ جب تک انصاف نہیں ملے گا یہ زبان چلتی رہے گی، یا تو تم کو مجھے ختم کرنا پڑے گا یا پھر جب تک زندہ ہوں یہ زبان چلتی رہے گی۔ اور میں اس دنیا سے چلے بھی جاؤں گا مسٹر موڈی تو انشاءاللہ تعالی اللہ لاکھوں کی تعداد میں مجھ سے اچھے لوگوں کو پیدا کرے گا جو مجھ سے اچھا بولیں گے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا گجرات میں؟ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اور کل تقریر میں متروں بول رہے ارے کیا جھوٹ، ارے چوکیدار کی جگہ لکھ دینا جھوٹا، جھوٹوں کا بادشاہ، جھوٹوں کا شہنشاہ کون؟ موڈی۔ کیا بولے انہوں کل کہ جو ٹرپل طلاق کی مہیلائیں تکلیف میں ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، آپ ان کے ساتھ میں ہیں؟ ہاں کیا بولے تم؟ اب میں نہیں بولتا وہ، میں کیسا بولوں؟ میں بولا تو پھر ان میں شروع آتے اسد الدین اویسی پرسنل اٹیک کر دیے، گھر پہ حملہ کر دیا ان کے۔ اب گھر میں نہیں ہے تو اپن کیا کریں گے؟ بیگن کو بولو، ماشاءاللہ اپنے گھر میں ہے اور ہم
خالی یہاں بولتے گھر میں جا کے ٹائم ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. حقیقت ہے وہ جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا سب باہر اچھا بولتے, اندر گئے تو خاموش رہتے پورا, کیونکہ گھر میں جاتے کہ بولتے باہر اندر نہیں, ہم بولتے بالکل صحیح. ان کا معاملہ نہ اندر نہ باہر, خالی بول بول بول, جھوٹ بول جھوٹ بول. اب انہوں بول رہے کہ جو ٹرپل طلاق کی مہیلا ہے میں انصاف دلانا چاہ رہا تھا. اچھا آپ انصاف دلائیں گے؟ اچھا مودی صاحب ذرا یہ تو بتاؤ, زکیہ جعفری کو انصاف دلایا؟ وہ زکیہ جعفری جس کی آنکھوں کے سامنے ایک 60-65 سال کی عورت, اس کی آنکھوں کے سامنے ان کے شوہر کے جسم کے 25 ٹکڑے کر کے جلا دیے گئے. مسٹر مودی, کیا آپ کو زکیہ جعفری کے انصاف کی فکر نہیں ہے؟ کیا آپ کو جو جموں میں وہ معصوم بچی 10 سال کی جس کا ریپ ہوا اور ریپ کے بعد اس کا مرڈر ہوا, اس کی تائید میں آپ ہی کے پارٹی کے لوگ نکلے تھے نا, جب آپ کو یاد نہیں بچی ہو؟ مسٹر مودی, جب آپ کے گھر سے 40 منٹ کے فاصلے پر گروگرام میں ویڈیو نکلا ایک بچی کا جو چھت پر کھڑے ہو کر اس کے گھر میں گھس کر اس کے باپ کو مارا جا رہا تھا, اس کی ویڈیو میں آج بھی آواز محفوظ ہے. 5 لوگ ایک چھت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ظالم چڑھ کر اوپر نہ آئے, اور وہ بچی دوڑ رہی ہے ایک کونے سے دوسرے کونے کے, ابا کو مار رہے, ہائے ہائے ابا کو مار رہے, ابا کو مار رہے. آپ محبت دکھانا تھا مسٹر مودی. مارنے والے کیا بول رہے تھے؟ لتوں سے گھس کر ظالم بزدل, وہ ہجڑوں کی اولاد ہے جو ایک ضعیف کو مار رہے تھے. ارے اگر مقابلہ کبھی کرنا ہے تو آؤ مردوں سے کرو, تم گھر میں گھس کر مارے اس کو. اور کیا بول رہے؟ بھاگ پاکستان کو, بھاگ پاکستان کو. اور اس گھر میں جس شخص کو مار کر کہہ رہے تھے بھاگ پاکستان, اس گھر کے اوپر ہندوستان کا ترنگا لہرا رہا تھا, جس کو ہم دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کیا مسٹر مودی وہ آپ کی ہمدردی تھی؟ آپ کی ہمدردی تھی. بتائیے آپ کتنے واقعات بیان کروں ان کے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ٹرپل طلاق کے نام پر مسلم عورتوں سے ہمدردی کرتا ہوں, تو ہمدردی نہیں کرتے. تمہارا قانون جو تم نے آرڈیننس جاری کیا, اس آرڈیننس کے تحت کئی لوگ جیل میں جائیں گے اور عورت کو انصاف نہیں ملے گا. کوئی بھی مرد اگر بول دیا ٹرپل طلاق, طلاق طلاق بول دیا, جس کو مسلم علماء نے کہا کہ تم گناہگار ہو, تم اپنی بیوی کو ایسا نہیں طلاق دے سکتے, تم گناہگار. بلکہ پرسنل ووٹ نے کہا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. ان کا قانون کیا ہے؟ اس کو جیل میں ڈالو. انہیں تو خوش ہو جاتا, جیل میں ڈال کے وہ الاؤنس دینا, کہاں دیتا الاؤنس میں؟ ایسا غلط قانون جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یہ قانون بنائے. مسٹر مودی, آپ اور عورتوں کی سیکیورٹی نکو پاشا, بہت قصے آپ کے. اب بولنا شروع کریں تو آپ لوگ ہنسیں گے. کل شام تک میرا ٹی وی چینل پر پوسٹ مارٹم ہو. بہت بول سکتے ہو آپ بھی, جو ہے نا کافی آپ کے قصے ہیں, نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. مگر آپ انصاف اگر کرنا ہے ان واقعات کو روکو. آپ سے ہم کو امید نہیں ہے, کیونکہ آپ کے 5 سال میں اتنے واقعات ہوئے کہ اس کی فہرست بھی نہیں. اگر بیان کرنا شروع کروں تو صبح ہو جائے گی. اور پھر ہم کو بولتے ٹی آر ایس کا گاڑی کا سٹیئرنگ پہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ مسٹر مودی, ایک بات بتاؤ, آپ کا اتر پردیش کا وہ کیا نام ہے اس کا, جو بھی ہے کیا ہے کہ نہیں معلوم, سدھرتا نہیں انہیں, اس کو بھی بولیں گے بیگن کو بولو. انہیں یہ بولتا ہے کہ ہندوستان کی جو فوج ہے, جو فوج ہندوستان کی, وہ مودی کی سینا ہے. یاد رکھو اتر پردیش کے چیف منسٹر, ہندوستان کی جو سینا ہے وہ ہندوستان کی سینا ہے.
تمہاری موڈی کی سینا نہیں ہے، تم ہندوستان کے سینا کی بے عزتی کر رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو۔ ہاں میں تم کو بتاؤں گا اتر پردیش کے چیف منسٹر، موڈی کی سینا کون سی ہے۔ موڈی کی سینا وہ ہے جس نے اخلاق کو مارا، گھر میں گھس کر اخلاق کو مارا۔ موڈی کی سینا کون ہے جس نے جنید کو مارا۔ موڈی کی سینا کون ہے جس نے انصاری کو جھارکھنڈ میں مارا۔ موڈی کی سینا وہ لوگ ہیں جو ایک آدمی کو مار کر اس کو چلاتے ہیں۔ یہ تمہاری سینا ہے۔ جو بھارت کی سینا ہے وہ بھارت کی سینا ہے جو ہندوستان کے سمویدھان کے ماتحت کام کرے گی۔ یہ تمہاری موڈی کی سینا نہیں ہو سکتی۔ ہاں تمہاری سینا ہے جو 90 سال تک چڈی پہن کر لٹ پھراتے تھے، 90 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ بابا بڑے ہونا چاہیے، بچے رہ کے چڈی نہیں پہن سکتے، وہ تمہاری سینا ہے۔ مگر بھارت کی سینا کا تمہاری سینا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم ہمت بھی مت کرو اتر پردیش کے چیف منسٹر کہ تم بھارت کی سینا کا موڈی کے نام سے جوڑ دو۔ ایسے 56 موڈی آ کے چلے جائیں گے، یہ بھارت کی سینا رہے گی جس نے ہمارے بارڈروں کی حفاظت کرتی آئی۔ اور پھر یہ بولتے کہ ہم نے بالا کوٹ پر حملہ کیا، ہم بھی مانتے، ہم بھی بولے کہ ٹھیک ہے بالا کوٹ پر آپ نے کیا، مگر کس کا بھروسہ کریں؟ ہندوستان کے وزیر اعظم بولتے کہ اپوزیشن پارٹیاں ثبوت پوچھ رہی، ثبوت۔ مسٹر موڈی، ثبوت کی بات آپ مت کرو۔ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ کورٹ نے بری کر دیا، کیوں بری کیا؟ آپ نے ایویڈنس پیش نہیں کیا۔ سمجھوتا کا ٹرین بلاسٹ، 25 ہندوستانی مارے گئے، جج لکھ رہا ہے ججمنٹ میں مسٹر موڈی کہ NIA نے جو بہترین ایویڈنس تھا اس کو دبا دیا۔ جج لکھ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ دلی کے ریلوے اسٹیشن کا CCTV کیمرے کا فوٹیج پیش نہیں کیے۔ بتاؤ مسٹر موڈی، ثبوت تو وہاں بھی تھا۔ آپ کہہ رہے کہ اپوزیشن لاشیں پوچھ رہا ہے۔ مسٹر موڈی، سمجھوتا کی 25 لاشیں، مکہ مسجد کی 9 لاشیں، خواجہ اجمیری کی 1 لاش آپ سے ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے مارنے والوں کے خلاف ثبوت تھا جو آپ نے دبا کر رکھ دیا۔ بتائیے آپ یہ انصاف ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہندوستان کو پاک اور صاف رکھنا۔ ان کو بڑی تکلیف ہے کہ ہم سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے، وزیر اعظم ہم سٹیئرنگ پہ ہی نہیں ہیں، ہم ٹائر بھی ہیں، ہم انجن بھی ہیں، ہم بیٹری ہیں، ہم بیٹری ہیں، یاد رکھو۔ اب آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی، ہلو جا رہی ہے آپ کی بیٹری، اسی لیے آپ دیکھ لیے اپنی شکست کو، مایوس ہو کر آپ ہندو مسلم کی بات کر رہے ہیں۔ مگر مسٹر موڈی، کیا یہ ہماری کامیابی نہیں ہے متروں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم پر نام مجلس کا آ ہی گیا، مجلس کا نام آ ہی گیا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہوگا مجلس، اور رات بھر وہ سوچتے رہے ہوں گے کیسا نکل گیا، کیسا نکل گیا، کیسا نکل گیا۔ مسٹر موڈی، یہ حیدرآباد ہے، یہاں پر ہم دشمن کی زبان سے الفاظ نکال ہی لیتے ہیں، ہم نکل گیا۔ اب یہاں پر وہ مغل اعظم پکچر کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، دیکھے تھے دوردرشن پر جب بچے تھے ہم، ابھی بھی بچے ہیں، ابھی بھی جوانوں میں، سمجھے نا، میری داڑھی وائٹ ہوئی تو یقین نہیں کرنا، ہاں حیدرآباد کا چچورا ہوں میں۔ آپ دیکھو حیدرآباد کی جب بات آئی، تھوڑے دن پہلے ہمارے گھر میں ایک شادی تھی، تو ایک دوست آئے ہمارے، بحرین میں رہتے ہیں اور بہت پرانے حیدرآبادی ہے، بیچارے آئے، ملے، چلے گئے، رات میں میٹنگ میرے کو ملے، بولے اسد صاحب آپ پورے حیدرآباد کے جو ٹرپ تھا میرا اس کے پیسے مل گئے میرے کو۔ میں بولا کیوں، کیا ہوا؟ بولے اسد صاحب میں ایئرپورٹ پہ تھا، ایئرپورٹ میں ٹرین کا ٹائم تھا تو میں ٹوائلٹ میں گیا، بیت الخلا میں گیا،
وہاں گیا تو ذرا لائن تھی، تو ایک بڑے میاں جو ہے شاید اندر سے ٹوائلٹ کے، ایک نوجوان جو ہے جا کے کھٹکا مار رہا وہاں پہ، اندر سے آواز آ رہی ہوں اب کھٹکا مار رہا ہوں۔ آخر میں بڑے میاں جو ہے چچا نکلے، تو بچہ بولا ارے کیا اتنی دیر بیٹھ گئے وہاں پہ؟ تو چچا بولے چھوٹے بادشاہ کس کو شوق ہے اندر بیٹھنے کا، دونوں سیٹیں بیٹھے۔ دونوں بولے صاحب وہ جملہ میں برسوں کے بعد سنا اور خوش ہو گیا۔ تو حیدرآباد ہے، منہ کو نہیں کٹنا۔ اب ان کو پرانے شہر میں ترقی نہیں دکھ رہی۔ اب میرے سے پریس والے آ کے پوچھے، میلا شام میں آؤ یہاں پر پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو میں سنا رہا ہوں آپ کو، حیدرآباد میں ایک جوک ہوا۔ ایسے ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو بولتا تھا، لوگوں سے بات کرتا تھا۔ تو آپ کو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ، اللہ ہم کو زندہ رکھے رمضان تک اور ہم روزے رہ سکیں، دعا کر سکیں۔ تو رمضان کے مہینے سے پہلے ہم دیکھتے نا لوگ کھڑے ہو کے چاند دکھا کے آ، چاند دکھا کے آ۔ تو ایسی حیدرآباد میں کیا ہوا، ایک مرتبہ لوگ کھڑے ہوئے تو ایک آدمی جو ہے بیت الخلا سے نکلا، سیدھا نکل کر کے آ کے بولا متروں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیچارے بولے ارے تیرے کو نہیں معلوم؟ بتاؤ متروں کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بولے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند نکلا نہیں نکلا۔ تو 10-15 لوگ کھڑے، چاند نکلا، اب گلے ملے مبارک مبارک، اب تراویح شروع کرنا ہے۔ انہوں جو تھے ارے بڑا چاند بڑا بدبودار ہے یار، ہاتھی نہیں دھوئے تو بدبو آئیں گی نا۔ تو ان کا معاملہ اسی ہے، ان کو صاف بدبو نظر آتی۔ حیدرآباد میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، ساؤتھ میں کچھ نہیں، عورتوں سے انصاف، میرا بادشاہ ذرا ہاتھ دھو لو سب صاف ہو جاؤ، اس کے بعد سب صحیح دکھیں گا۔ کچھ بھی نہیں، مجلس ایسا وہ ایسا، ارے ہم ڈرائیور بھائی کچھ بھی ہے، ہمارے بچے جو ہے مودی صاحب محنت کر رہے، خون پسینہ بہا کر ڈرائیوری کر رہے، آپ کو پیٹ میں کیوں درد ہوگا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے مہیشورم میں، وہاں پر بھی جا کے بھڑکاؤ بھاشن دینا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 11 اپریل کے دن آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے تائیدی امیدوار رنجیت ریڈی صاحب، جس کا انتخابی نشان گاڑی ہے، گاڑی کو کامیاب کریے۔